اہرام دنیا قدیم کی اعلیٰ سائنسی ترقی کے ٹھوس اور جیتے جاگتے ثبوت ہیں۔ اہرام کا عمل پیمائش گویا پتھروں کی زبان میں الہام بیانی ہے۔ اہرام کی ساخت و تعمیر سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کام میں کسی اور ہی دنیا کی مخلوق کا تعاون حاصل رہا ہے۔ اہرام کے سربستہ رازوں کا انکشاف جدید سائنس کا شیرازہ بکھیر سکتا ہے۔ ان عظیم سنگی مقبروں کی اہمیت پچھلے 1000 برسوں سے دنیا بھر کے سائنسدانوں، علماء، صوفیاء اور عام لوگوں کے درمیان موضوع بحث رہی ہے۔ ان کے مباحثے کا زیادہ تر محور و مرکز مصر کا سب سے بڑا اہرام شیوپس یا چیوپس کا عظیم اہرام دی گریٹ پیرامڈ آف چیوپوس رہا ہے۔ یہ تراشیدہ سنگی چٹانوں کا وہ چیستانی انبار ہے جو ہزاروں برسوں سے انسانی ادراک و اذہان کے لیے ایک لا یخل معمہ اور ناقابل تسخیر چیلنج کی حیثیت سے سینہ گیتی پر بڑی شان اور دبدبے سے احساستہ رہا ہے۔ آج بھی جبکہ انسان نے خلا کی وسعتوں اور سمندر کی گہرائیوں تک کو کھنگال ڈالا ہے، شیوپس کا یہ عظیم اہرام پہلے ہی کی طرح کھڑا جدید سائنس اور سائنسدانوں کا منہ چڑھا رہا ہے۔ نئی دریافتیں، نئے انکشافات، نئی معلومات، وسیع تحقیقات و مطالعات، مشاہدات نے اس اہرام کے بارے میں کئی پختہ نظریات و افکار کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ یورپین اوکولٹ ریسرچ سوسائٹی کے بانی اور سابق صدر گنتھر روزن برگ نے اپنی رپورٹ میں بتایا، سائنسدانوں نے حال ہی میں شیوپس کا کمپیوٹری مطالعہ کیا تو بیشتر ماہرین حیرت و استعجاب سے آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے سرے جھٹکتے ہوئے چلے گئے۔ فی الحال ہم اس بارے میں قطعی تاریکی میں ہیں کہ یہ اہرام کن لوگوں نے بنائے تھے، کیوں بنائے تھے اور آخر ان کے وجود کا سبب کیا ہے۔ بہرحال تازہ ترین معلومات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ اہرام قدیم اور انتہائی ترقی یافتہ سائنسی تخلیقات کا مظہر ہیں، اور یہ انتہائی ترقی یافتہ سائنس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہزاروں سال قبل پوری دنیا پر غالب تھی۔ اہراموں کے معمار کائنات کے بیشتر سربستہ رازوں سے واقف تھے۔ وہ اعلیٰ ترین ریاضی ایڈوانس میتھمیٹکس کا ادراک رکھتے تھے۔ دنیا کے جغرافیہ کے بارے میں ان کا علم حیرت انگیز تھا۔ تعمیر اہرام کے مطالعہ و تحقیقات سے حاصل شدہ حقائق میں سے چند ایک خلائی سائنسدان ثابت کرنے میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ اس کے نتیجے میں خدشہ ہے کہ ہمیں نصابی کتب اور انسانی تاریخ کو دوبارہ مرتب کرنا پڑے گا۔ اگر قاہرہ سے چند میل جنوب میں واقع گیزا کے میدان کا دورہ کریں تو یہ علاقہ امریکہ کے کسی بھی اوسط درجے کے فارم سے زیادہ وسیع نہیں ہے، بلا شبہ دنیا کی پر اسرار ترین جاگیر ہے۔ حیرت انگیز ابوالہول اور دیگر اہرام بے آب و گیا میدان میں صدیوں سے ایک لا یقل چیستان کی طرح احساستہ ہیں۔ اسی ویرانے میں عظمت رفتہ کی انمٹ دلیل بنا سرطان ممتاز کھڑا وہ شیوپس کا اہرام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس اہرام کو فرعون شیوپس کے مقبرے کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ شیوپس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 3000 سال قبل مصر پر بڑے غرور سے حکمرانی کرتا تھا۔ اہرام شیوپس کی محض جسامت ہی کسی سیاح کے لیے انتہائی حیرت و استعجاب کا باعث ہو سکتی ہے۔ بنیادی طور پر اس اہرام کی بلندی 485 فٹ ہے اور اساس 13 ایکڑ رقبے پر محیط ہے، جو شکاگو یا لندن زیریں ڈاؤن ٹاؤن کے تقریباً 8 مربع علاقوں کے مساوی ہے۔ اگر اندازہ لگایا جائے کہ اس اہرام کی تعمیر میں پتھروں کی 25 لاکھ سلیں
استعمال کی گئی ہیں، ان میں سے ہر سل کا وزن 3 ٹن سے 90 ٹن تک ہے۔ چند ایک بلاکوں کا وزن 600 ٹن تک بھی ہے۔ جب نپولین مصر میں تھا تو اس نے تخمینہ لگایا کہ صرف اس ایک اہرام میں اس قدر پتھر استعمال ہوئے ہیں کہ ان سے پورے فرانس کے گرد 10 فٹ اونچی اور 1 فٹ موٹی دیوار تعمیر کی جا سکتی ہے، اور اگر ان پتھر کی سلوں کو 1 فٹ کی سلوں میں کاٹ لیں تو پھر یہ چھوٹے بلاک پوری دنیا کے گرد ایک زنجیر بنانے کے لیے کافی ہوں گے۔ جہاں تک انسانی توانائی اور تعمیراتی سامان کا تعلق ہے تو اس اہرام کو اس صدی کی تیسری دہائی میں امریکہ میں دریائے کولوراڈو ڈیم کی تعمیر سے پہلے دنیا کی تمام تعمیرات پر برتری حاصل تھی۔ در حقیقت آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ایک بھی تعمیراتی کمپنی ایسی نہیں ہے جو اہرام بنا سکے۔ یاد رکھیں، اہرام شیوپس کے اندر اتنی وسعت ہے کہ اس میں روم، ملان اور فلورنس کے تمام گرجا سما سکتے ہیں، اور پھر بھی اتنی گنجائش باقی رہتی ہے کہ نیو یارک کے ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ، ویسٹ منسٹر ایبے، سینٹ پال کیتھیڈرل اور انگلش ہاؤس آف پارلیمنٹ کی عمارت بھی اس میں آ سکتی ہے۔ اس اہرام میں استعمال شدہ تعمیراتی سامان حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے لے کر آج تک انگلینڈ میں تعمیر کیے گئے تمام گرجا گھروں میں استعمال کیے گئے تعمیراتی سامان کے برابر ہے۔ دنیا بھر کی تمام مشینیں مل کر بھی اس اہرام کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتی، کیونکہ یہ ناقابل یقین حد تک بھاری یعنی 6.5 ملین ٹن وزنی ہے۔ راہداریوں، تدفینی بالوں اور نادریافت شدہ مکانوں، پوشیدہ کمروں کے علاوہ یہ اہرام مکمل طور پر ٹھوس پتھروں کا بنا ہوا ہے۔ بیرونی سطح کی سلیں جنہیں غارت گر تہذیب و نڈال جرمنی کے قدیم باشندوں نے تباہ کر دیا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر مہارت کے ساتھ منسلک ہیں کہ ایک عام بزنس کارڈ اس میں نہیں جا سکتا۔ 100 ٹن وزنی پتھر ایسی نفاست سے جڑے ہوئے ہیں کہ ان کے درمیان جوڑ کی لائن تلاش کرنا محال ہے۔ ایک عرب تاریخ داں ابو زید بلخی کا بیان ہے کہ بیرونی پتھروں پر کسی قدیم زبان کے حروف کندہ تھے، جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان اہراموں کی تعمیر کا زمانہ وہ ہے جب لائر سرطان کے جھرمٹ میں تھا۔ اس حساب سے یہ 73,000 سال پہلے کی بات ہے۔ اکثر سائنسداں اس پر متفق ہیں کہ یہ اہرام فرعون شیوپس کے زمانے میں تعمیر کیا گیا تھا۔ قدیم مصر میں خلائی انسان کے نظریے کی موجودگی بھی عظیم اہرام اور ان تشتریوں کے درمیان تعلق کی نشاندہی کرتی ہے۔ قدیم مصر میں خلائی انسان کے نظریے کی موجودگی بھی عظیم اہرام اور ان تشتریوں کے درمیان تعلق کی نشاندہی کرتی ہے۔ ایک UFOلاجسٹ کے مطابق ایک خلائی جہاز اہرام کی چوٹی پر بحفاظت اتر سکتا ہے، اور یہ کہ اہرام میں موجودہ شاہی دیوان کنگز چیمبر دراصل ان ستارہ مکینوں کے استقبالیہ کمرہ تھا۔ صدیوں سے ماہر فلکیات آرکیالوجسٹ اس عظیم اہرام کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ صوفیت کی ایک متنازعہ بانی میڈم HB بلاویٹسکی کا دعویٰ ہے کہ اسفینکس سنگین مجسمہ جس کا سر عورت کا اور دھڑ شیر کا ہے سے لے کر اہرام تک ایک طویل سرنگ تھی۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اہرام کے کمروں میں وہ عجیب غریب رسمیں ادا کی جاتی تھی جن کے ذریعے نو آمادہ افراد کو اس پر اسرار برادری میں شامل کیا جاتا تھا۔ اس کا یہ نظریہ بھی تھا کہ یہ اہرام پتھر کی صورت میں ایک ریکارڈ تھا جو جیومیٹری، ریاضی، نجوم اور فلکیات کے اصولوں کا مظہر تھا۔ ان رسموں کے دوران میں انسان دیوتاؤں تک بلند ہو جاتے تھے اور دیوتا آسمانوں سے اتر کر انسانوں میں شامل ہو جاتے تھے۔ یہ غیر معمولی نظریہ چند برس پہلے سنتے ہی رد کر دیے جاتے تھے، مگر آج صرف چند افراد ایسی جرأت کر سکتے ہیں کہ ان نظریات کا مذاق اڑائیں، جبکہ حالیہ سائنسی مطالعے کے بعد بیشتر افراد اہرام سے منسلک پراسرائیت کے قائل ہوتے جا رہے ہیں۔